نئے سال کا پہلا پروگرام ہے، لیکن ہماری یہ سوچ کہ پاکستان تحریک انصاف جسے کراچی کا مینڈیٹ ملا تھا وہ کراچی کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے کراچی کا اعتماد، کراچی کے ووٹرز کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ صورتحال ہے جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویکیوم کو استعمال کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، جس کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے 2 روز قبل ایک بہت ہی دلچسپ پولیٹیکل موو کی، جب انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو، جو کہ خود پاکستان تحریک انصاف سے کراچی کے معاملات پر اور یہاں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود شاکی ہے، اسے پیشکش کر دی کہ وہ سندھ کابینہ میں شامل ہو جائے، اور اس طرح سے سندھ کی شہری اور دیہی سیاسی قوتیں ایک ساتھ مل کے سندھ کی ترقی کے لیے اور کراچی کے حوالے سے جو شکایات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کام کرے۔ اس پورے ماحول نے ہلچل مچا دی پاکستان تحریک انصاف میں، پی ٹی آئی میں، اور اطلاعات کے مطابق جناب عمران خان نے خود اب اس معاملے کا نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اپنے آپ انہوں نے اس کی اونرشپ لی ہے اس پورے ایشو پر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ٹیم کے ان لوگوں کو جن کا تعلق کراچی سے ہے اس حوالے سے پابند کیا ہے کہ فوری طور پہ مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے۔ دوسری جانب جناب عمران خان کے سب سے قریبی سیاسی معتمد جہانگیر خان ترین بھی ایکٹیو ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اس سلسلے میں کنونس کیا جائے اور ایم کیو ایم کا اس کی جو سپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے برقرار رکھی جائے۔ بہت دلچسپ ماحول ہے کراچی والوں کے لیے، بالآخر امید کی کرن ہے کہ شاید یہاں کے مسائل حل ہو، پی ٹی آئی اور وزیراعظم عمران خان اب اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے حوالے سے مستعد متحرک نظر آئیں، اور وہ وعدے جو کہ کسی صورت میں پورے ہوتے نظر نہیں آتے، جن کی تاریخیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے اسپیسیفک اعلانات ہمارے پاس موجود ہیں، شاید اب اس پہ عمل کی صورتحال پیدا ہو۔ آج اس سلسلے میں پہلی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب سندھ کے گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے اس اجلاس کی صدارت کی جس میں خاص طور پہ وفاقی وزیر جناب اسد عمر اور دوسرے وفاقی وزراء جن میں علی زیدی بھی شامل ہیں ان کو شریک کیا گیا۔ فوکل پرسن ہیں اب اسد عمر پی ٹی آئی کے، حکومت کے، وزیراعظم عمران خان کے کراچی کے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ اس 162 ارب روپے کے وعدے کے جو کہ عمران خان نے کراچی کے حوالے سے کیا ہے۔ آج اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا جس میں کہ جناب اسد عمر موجود تھے، لیکن کراچی والے اور ہم خود اس پروگرام میں جانتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے اگر اعلانات کی بات ہو، وعدوں کی باتیں ہو، قسموں کی وعدے ہوں تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اسپیسیفک اعلانات کی کمی نہیں ہے، اجلاس کی کمی نہیں ہے، میٹنگز در میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد اعلانات ہوتے ہیں، مگر کراچی کے حوالے سے یہ اعلانات حقیقت میں نہیں بدلتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آج جب یہ اجلاس شروع ہوا تو جناب اسد عمر جو کہ خود ایک ماہر سیاستدان بھی ہیں، وہ بہت ہی ایک ڈسٹنگوشڈ ٹیکنوکریٹ رہ چکے ہیں، ان کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کے اجلاس کے اگر حقیقی صورتحال نظر نہیں آئے گی تو یہ صرف باتیں رہیں گی، اور شاید ان کا خیال یہ تھا کہ آج یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس سے ایک سالڈ ریویو اجلاس ہی رہنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے اسی وقت میڈیا سے بات کی جائے جب اسپیسیفک سالڈ چیزیں اناؤنسمنٹ کی ہوں، اور لیکن آج شاید پی ٹی آئی کی ضرورت یہ تھی کہ اس کی پریس بریفنگ کر دی جائے۔ اسد عمر صاحب کو اس پہ وہ شاید اس بات پہ ایگری نہیں تھے کہ یہ باتوں کی صورت ہی رہ جائیں گی، اسی وجہ سے جب یہ آج اس اجلاس کے بعد کراچی کے لیے پریس بریفنگ ہوئی تو وہاں پہ اچھا خاصا کنفیوژن نظر آیا، کیونکہ اسد عمر صاحب سمجھتے تھے کہ اس سلسلے میں آج نہ پریس بریفنگ کی ضرورت ہے نہ ہی پریس کانفرنس کی۔ کم سے کم 15 گورنر صاحب آ رہے ہیں، ناٹ اے پریس کانفرنس۔ This is ridiculous. Green for governor. آپ کہیں سے آئے؟ میڈیا بریفنگ کس کو کرتے ہیں؟ چلے نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا بریفنگ کس کو کرنی تھی؟ میں کیا کروں بیٹھے کہہ رہا میں تو بسکٹ کھانے آیا تھا۔ چلیے
بعد نخواستہ پریس بریفنگ ہوئی. جناب اسد عمر, گورنر اسماعیل ہنستے ہوئے اس پریس بریفنگ کا انہوں نے آغاز کیا. علی زیدی کچھ نروس سے نظر آئے, وہ اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے. اسد عمر صاحب نے بہرحال ان کو کیونکہ پریس بریفنگ تھی ان کو اعلانات کرنے پڑے اور اس کا انہوں نے آغاز کیا کراچی کو خبر دینے کے لیے کہ گرین لائن منصوبے کے حوالے سے فنڈ مہیا کر دیے گئے ہیں, بہت جلد اس منصوبے کا کام شروع ہو جائے گا. کوئی نئی بات نہیں تھی, اسی لیے میرے خیال میں اسد عمر اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن بہرحال آج یہ اس امپورٹنٹ اجلاس تھا تو اس حوالے سے اسد عمر صاحب نے پھر یہ کہا. کراچی کا جو گرین لائن پروجیکٹ ہے اس کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے کوئی ری اپروپریشن کرنے کی ضرورت تھی, مزید فنڈز درکار کرنے کی ضرورت تھی, تو وہ فیصلہ بھی کر دیا گیا تھا اور وہ مکمل بھی کر لیا گیا ہے. وہ فنڈز اویلیبل ہو گئے, مہیا ہو گئے, اس پہ کام اب شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو باقی آن گوئنگ پروجیکٹ تھے, جو جاری منصوبے تھے اس سال کے, اس کی جو PSDP ایلوکیشن تھیں وہ ہم نے فائنانس سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے اس کے چند دن بعد ہی وہ ریلیزز بھی کر دیے تھے. فنڈز اویلیبل ہو گئے. SIDCL جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے. اور جیسا کہ وزیر اعظم کے پچھلے دورے کے اندر آج سے چند دن پہلے جب وہ آئے تھے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فروری کے شروع کے جو پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر وزیر اعظم دوبارہ آئیں گے اور جو تمام منصوبے ہیں ان کا افتتاح بھی کیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ مکمل بھی ہونے والے ہیں. عمر گزری ہے ان وعدوں کی سیاہی میں. اس پروگرام میں آپ مسلسل ان وعدوں کا ریپیٹیشن سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع ہونے والے مختلف منصوبے جن میں سکر حیدرآباد موٹر وے, نسٹ ہاسپٹل, ML1, ناردرن بائی پاس اور لیاری ایکسپریس وے وغیرہ ہیں, جو وہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اسپیسیفکس نہیں تھی مگر انہوں نے اعلان کیا. کچھ منصوبے ایسے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سٹرکچر کے تحت, یعنی نجی سرمایہ کاری کے ذریعے حکومت کی شراکت میں ان منصوبوں کو کرنا تھا. ان منصوبوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش رفت بھی ہو گئی ہے. جو خوشی یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے جو پہلے منصوبے ہیں, ایک تو نس کا ایک ہاسپٹل کا منصوبہ ہے, اس کی کل منظوری دی, کل یا پرسوں تھی ہماری میٹنگ. اور جو سب سے بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی گئی وہ 200 ارب روپے سے زیادہ کا سکر حیدرآباد کا جو موٹر وے پروجیکٹ ہے, وہ بھی اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو سٹرکچر ہے اس کی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی میٹنگ کے اندر منظوری دے دی ہے. تو اب وہ اتھارٹی جو ہے اس نے بھی اپنا کام کرنا شروع ہو گیا ہے. تو اس سے رفتار جو ہے وہ منصوبوں کی وہ تیز ہوگی انشاءاللہ تعالی. کچھ منصوبے جو ہیں وہ منسٹری آف میریٹائم افیئرز جو ہے ان کی منسٹری کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے ہوگی. باقی جو ہیں اس کے اندر کوئی اور پرائیویٹ انویسٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. 31 جنوری کی ہم نے آج ڈیڈ لائن کے اوپر ایگریمنٹ کی ہے کہ کیا سٹرکچر ہوگا, کس نے کرنا ہے یہ کام, اس کے اندر کون سے پروجیکٹس ہیں. اس کے اندر جو کراچی کا ایک ریلوے فریٹ کوریڈور ہم نے بنانا تھا پیرلل میں جو ایگزسٹنگ اس وقت لائن ڈلی ہوئی ہے یہاں سے لے کے پپری تک, بیکاز جو کراچی پورٹ پہ یہاں پر آتا ہے مال وہ سارا شہر کے اندر سے گزر کے جاتا ہے اور بے تحاشا اس کی وجہ سے کنجیشن کے پرابلمس بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا منصوبہ ہے جس کے اوپر بات کی گئی. ناردرن بائی پاس ہے اور لیاری ایکسپریس وے کی اسٹرینتھننگ جو ہے, یہ تمام وہ منصوبے ہیں جس کو دیکھا گیا. آج کے اجلاس میں ہمیں بتایا گیا کہ میئر کراچی جناب وسیم اختر بھی موجود تھے اور اس حوالے سے جب ہم نے پوچھا تو ہمیں MQM کے انتہائی اہم ذمہ دار ذریعے نے کہا کہ ہماری تسلی نہیں ہوئی اور اس حوالے سے ہمارے سوالات کے اسپیسیفک جوابات موجود نہیں ہیں. MQM اس وقت ایک گو مگو کی کیفیت میں ہے کیونکہ ایک جانب اس کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی آفر آ گئی ہے, دوسری جانب شدید دباؤ میں ہے کراچی کے عوام جنہوں نے کہ MQM پاکستان کو ووٹ دیا تھا کیونکہ ڈیلیوری کہیں نہیں ہے. اور آج کے اجلاس کے حوالے سے MQM کے ایک انتہائی اہم ذریعے نے بتایا کہ آج کی بریفنگ میں ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, کسی بھی بڑے منصوبے کی کوئی اسپیسیفک تاریخ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے 162 ارب کے ترقیاتی پیکج کے حوالے سے ہم نے بار بار پوچھا اس میٹنگ میں اور یہ بھی ان کو یاد دلایا کہ 1.5 سال گزر گیا, اس میں کچھ نہیں ہوا. اس کے علاوہ میئر کراچی کے لیے 1 ارب, حیدرآباد کے لیے 50 کروڑ کا اعلان کیا گیا تھا. MQM نے پوچھا کہ وہ رقم تک ہمارے پاس نہیں پہنچی ہے اور اس حوالے سے MQM کے اپنے تحفظات جو تھے وہ کمیونیکیٹ کیے گئے ہیں. یہ پوری صورتحال ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اب ہم نے دعوت دی ہے ایک بار پھر. ازراہ کرم ہمیں جوائن کیا ہے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے. اس حوالے سے ہمارے کئی پروگرام کے وہ ہمارے ساتھ وہ شریک رہے ہیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران اسماعیل گورنر سندھ. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے پھر ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا آپ کیا لیٹسٹ ہے اس حوالے سے. آپ کے ساتھ مسلسل ہماری پیریوڈک گفتگو ہوتی رہی ہے. آج کے بعد کیا ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی؟
شکریہ کامران بھائی. میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، علاوہ اس کے کہ اس میں معاملے میں اب تیزی آ گئی ہے، اور اس میں تھوڑا کریڈٹ آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا پریشر زیادہ اور سیاسی پریشر کم رہتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کامران بھائی کہ اس میں جب اسد عمر آئے تھے تو یہ فالو اپ میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر کے وزٹ کی، اور یہ پرائم منسٹر کے وزٹ میں ہی طے ہو گیا تھا کہ یہ میٹنگ آج ہونی ہے. اور اس میں سارے تمام اسٹیک ہولڈرز، یعنی پہلے SIDCL کے ساتھ ایک میٹنگ تھی ان کے بورڈ کے ساتھ، اس کے بعد پھر KTC جو کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے، اس کے ساتھ ایک میٹنگ ان کی تھی. اور اس کے بعد ہم نے تمام جو رکاوٹیں آ رہی تھیں پروجیکٹس میں، چیزوں میں، چاہے وہ وفاق سے ہو یا سندھ سے ہو، سندھ گورنمنٹ کی بھی آج نمائندگی وہاں پہ موجود تھی، ان کی PND کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس میں آج میں سمجھتا ہوں پیش رفت بڑی اچھی اس کے اندر ہوئی ہے. پیش رفت یوں یہ کامران بھائی کہ ایک تو ہم نے آپ کو ٹائم بتا دیا تھا کہ 7 فروری کو انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم جو 5 بڑے منصوبے ہیں ان کا افتتاح ہم کر سکیں، جس میں یعنی سڑکوں کے اور بریجز اور انڈر پاس والے، جس سے آپ آگاہ بھی ہیں، آپ کے لوگ جا کے دیکھ بھی رہے ہیں ان پروجیکٹس کو. اور انشاءاللہ اس ڈیٹ سے ہم جو وزیر اعظم ٹائم دیں 1-2 دن آگے پیچھے تو وہ ہوگا، اس لیے یعنی تاخیر نہیں ہوگی اس میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو 162 ارب روپے کی بات ہے، اور جہاں تک MQM کا تعلق آپ نے بتایا ابھی، ویسے میں یہ سن کے حیران ہوں آپ کی بات سے کہ اسد عمر بیوروکریٹ رہ چکے ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ ٹیکنوکریٹ سر، ٹیکنوکریٹ، میری اطلاع بالکل پکی ہے. ٹیکنوکریٹ تو اب ہم سے آپ سے کیا ہے، ٹیکنوکریٹ بڑے ڈسٹنگوش ٹیکنوکریٹ. میں نے بیوروکریٹ سنا یا میں نے غلط سنا یا آپ نے کہا، آئی ڈونٹ نو. لیکن اینی ویز اسد عمر نے جب سے PND کے منسٹر کا چارج سنبھالا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزوں میں تیزی آ گئی ہے. ایک تو ان کا اپنا انٹرسٹ، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا شہر بھی ہے کراچی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو مزید تیز کیا ہے ان کاموں کے اوپر جو خاص طور سے رکے ہوئے پروجیکٹس تھے کراچی کے یا سلو تھے پروجیکٹ. گورنر صاحب آج اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا ہے جو کہ پریس بریفنگ میں سامنے کہ سندھ گورنمنٹ کو انگیج کیا جائے گا، بھرپور انداز سے سندھ گورنمنٹ کو انگیج کیا جائے گا. اب تک کا آپ کا فیڈ بیک کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے؟ مستقبل میں کیا جانا ہے؟ اب تک اگر کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا گیا وزیر اعظم کے جو منصوبوں کے حوالے سے، وزیر اعظم کے وعدوں کے حوالے سے، تو اس میں مسائل کیا ہیں؟ سندھ گورنمنٹ اسپیسیفک جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بتائیے، کیونکہ آبویسلی سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر کام نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو اٹس اے گڈ کوشچن. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک میجر مسئلہ آیا ہوا ہے وہ ہے گرین لائن کا. گرین لائن میں کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی اس کو ٹیک اوور کرنا ہے منصوبے کو 3 سال کے بعد، اور 7 سال انہوں نے چلانا ہے، 3 سال پہلے فیڈرل وفاق کی حکومت نے چلانا ہے. تو اس میں ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہونا تھا جس کے خد و خال طے کر لیے گئے ہیں، جس کی ساری چیز تیار ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ سے بھی میٹنگ اس پہ ہوئی ہے، انہوں نے اس کی اپروولز بھی دی ہیں، ساری چیز ہوگی. لیکن اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. جیسے یہ انک ہو جائے گا پیپر تو یہ فوری طور سے ایک بال رول ہونا شروع ہو جائے گی. بٹ انٹل دین وی آر باؤنڈ ٹو اسٹاپ کہ جب تک ہم بسوں کی پروکیورمنٹ یا RFPs یا PC1 کا نہیں بنا پا رہے ہیں. تو آج بھی ہم نے ان سے گزارش کی ہے، اور میں نے یہ ٹاسک خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ سے بات کر کے اس کو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جہاں بھی ان کا معاملہ یہ ٹرانسپورٹ میں یا PND میں پھنسا ہے سندھ گورنمنٹ میں، اس کو فوری طور سے نکالیں تاکہ یہ پروجیکٹ رول ہونا شروع ہو جائے. دوسرا ایک معاملہ آ رہا تھا اورنج لائن کی انٹیگریشن جو گرین لائن کے ساتھ ہونی ہے، اس کے کچھ چند چھوٹے ایشوز ہیں، وہ اس کو ہم رفع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو حائل رکاوٹ کو فوری طور سے نکال دیا جائے. اسی طرح کی چیزیں کامران بھائی ہمیں چھوٹی چیزوں میں سندھ حکومت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ منصوبے 100% ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائیں گے وفاق کے تھرو، یا سندھ کے بھی کئی منصوبے ایسے ہیں جو آن اٹس اون ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے، ان کو وفاق کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں پہ کوشش یہ ہے کہ اس کو برج کا کردار ادا کیا جائے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ گورنر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور ہم اس پروگرام پہ آج اس چیز کو بہت فوکس کر رہے ہیں. تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہ ہم سندھ گورنمنٹ کا اس میں ضرور بہت امپورٹنٹ کیونکہ ویو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا، اور کیونکہ ہم یہ آج اس کو فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے پراپر بریف کیا ہے. ان کے معاون خصوصی ہیں جناب مرتضیٰ وہاب، ان کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے خاص طور پہ بھیجا ہے. مرتضیٰ صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ معاملہ جو کراچی کے ترقیات کے حوالے سے ہے،
آج اس میں بڑی کھل کے وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سندھ حکومت کو آن بورڈ لیں گے اور ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہوگی، اور ابھی آپ نے دیکھا گورنر صاحب کی لینگویج میں بھی یہ ہے کہ ان کو کوئی شکایت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت آپ کی اور وفاق کے درمیان اس حوالے سے کیا معاملات ہیں، اور خاص طور پہ شہری حکومت کے حوالے سے بھی؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں، کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری نہیں رہی، اور جو ہمارے ایشوز تھے خاص طور پہ فیڈریشن کے ساتھ، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس کے حوالے سے تھے. آپ نے دیکھا کہ 13 ماہ کی تعطیل کے بعد ایونچولی وزیر اعظم نے اجلاس کو کنوین کیا اور وزیر اعلیٰ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، سندھ کا مقدمہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا. وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، اور آج بھی گورنر صاحب جس طریقے سے بات کریں یہ اچھی چیز ہے، پازیٹیو ہے. کراچی ہم سب کا شہر ہے، ہم سمجھتے ہیں کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور چونکہ کاسموپولیٹن شہر ہے، پاکستان کا انڈسٹریل کیپٹل اس کو کہا جاتا ہے، تو صرف پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ یہ اکیلے کام نہیں کر سکتی. فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ماضی پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں تو جو اعلانات ہیں وہ وفا نہیں ہو پاتے. ابھی بھی جن چیزوں پہ یا جن پروجیکٹس کی طرف گورنر صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ شاید خاقان عباسی صاحب یا نواز شریف صاحب کے دور میں، ماضی کے ادوار میں سٹارٹ ہوئے تھے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے وعدے تھے کراچی والوں سے، اور بالخصوص فروری 2019 میں جنہوں نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ تو ابھی تک وفا چھوڑے، میں سمجھتا ہوں وہ امپلیمنٹیشن یا کنسیپچول سٹیج پر آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ سے بڑی ہم کو دقت کا سامنا ہوتا ہے. بٹ ہم وی آر ریڈی، وی آر ولنگ کہ بالکل مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر وفاق ایک قدم آگے بڑھائے گا، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے. لیکن پرابلم یہ اچھی نیت کے ساتھ اگر کام کریں گے تو بالکل ہم ساتھ چلیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ کے ایم سی کے میئر سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی گلا کرتے ہیں کہ جی 5 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا وعدہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا کے ایم سی کو. کراچی کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے 1 ارب کا وعدہ کیا تھا. ابھی تک جو میری معلومات ہیں، اطلاعات ہیں، ابھی تک 1 روپیہ منتقل نہ کے ایم سی کو کیا گیا. کراچی میں فائر بریگیڈز کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا جو کہ فیڈریشن جو تھی، جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، وہ اس کو اسپانسر کر رہی تھی. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا کہ اس میں ایک میسو سپینڈنگ ہو چکی ہے، مگر گراؤنڈ پہ کوئی چیز نہیں آئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے علم میں ہے؟ جی، اس میں 2 چیزیں ہیں، اس کے 2 کمپوننٹس تھے. ایک تو سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کراچی کی جو فائر بریگیڈ ہے اس کے اندر سنورکلز اور فائر ٹینڈرز دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ سنورکلز بھی ان کو دی، فائر ٹینڈرز بھی ان کو دے دیے. اس وقت وہ کے ایم سی کے استعمال میں ہیں. اسی طرح وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 1.8 ارب روپے کا فائر بریگیڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ کے ایم سی کو منتقل کیا جائے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق 30 جون 2019 تک تقریباً 1.1 بلین روپیز خرچ ہو چکے ہیں. لیکن جب ہم کے ایم سی کے میئر سے پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ 1 روپیہ ایک ٹائر یا ایک کوئی فائر ٹینڈر ابھی تک کے ایم سی کی پوزیشن میں منتقل نہیں کیا گیا ہے. گورنر صاحب، یہ بڑا ایک بہت ہی سیریس معاملہ سامنے آیا کہ کچھ ایک تو جو ظاہر ہے جو وعدے ہوئے اس حوالے سے تو ایک سچویشن ہے جنرل، لیکن یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے کہ کراچی کے فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کے لیے جو کمٹ کیا گیا تھا اس میں سے 1.1 بلین خرچ ہو چکا ہے، مگر گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور پھر دوسرے اسپیسیفک وعدوں کے حوالے سے بتائیے گا. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ایک گڈ ول کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ، اس حوالے سے. کامران بھائی، ایک تو میں کوئی ٹاکرے کے لیے بیٹھا نہیں یہاں پہ مرتضیٰ کے ساتھ. جی 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 پلیز. لہٰذا میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کو رسپانس کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں، سندھ گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. آپ اس پہ اگر آپ میری سن لیں، پھر اس کے بعد آپ مرتضیٰ سے کرتے رہیے گا جیسے مرضی جو چاہے کریں. میں کامران بھائی یہ بتا دوں کہ ابھی اس میں جو فائر ٹینڈرز کا جو ہے اس کے اندر کچھ بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے. پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، پیسے یہاں پہ نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری کوئی اس کے اندر ہم نے اپنی ڈیو ڈیلیبریشن دوبارہ کی تھیں ساری چیزوں کی، تو ہم اس کو فوری طور سے رول کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہیں معاملہ رک نہیں رہا ہے. ہم صرف تھوڑے سے محتاط اس میں چیزیں دیکھ رہے تھے کہ مزید اس کو ہم اگر کوئی بہتر بنانے کا طریقہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں جو ٹال بلڈنگز ہیں اس کے اوپر ہمیں لے جانے کے لیے، کیونکہ پارکنگ چھوٹی ہو اور وہ زیادہ اوپر جا سکے، ان چیزوں کو ٹیکنیکلٹیز تھیں اینی ویز، ان کو ہم دیکھ رہے تھے. تو اس میں پیسے الوکیٹ ہو چکے ہیں، خرچہ کچھ نہیں ہوا ہے. کہاں سے 1 بلین کس کو خرچ کر دیا ہم نے؟ کیا کریں گے جب فائر ٹینڈرز کا آرڈیننس ایل سی نہیں کھولی تو 1 بلین کس کو خرچ کر دیں گے؟ تو ایسے کہنے کی بات ہے. نمبر 2 یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ
جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی ایم کیو ایم کے حوالے سے خاص طور سے، جی تو ایم کیو ایم نے کوئی ریزرویشنز ایسی وہاں کم سے کم میٹنگ میں نے تو نہیں سنی کہ میئر صاحب نے یا ایم کیو ایم نے کوئی ایسی ریزرویشنز دکھائی ہوں کہ ان کو کسی چیز پہ ریزرویشنز ہیں. ہاں جو ریزرویشنز ان کی ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں، ان کی پروجیکٹ کے حوالے سے ضرور میئر نے اپنی بات رکھی ساری چیز کی. اور دوسری چیز، ایک اور چیز، سب سے بڑی چیز جی وہ یہی کہہ رہے ہیں، ہم مختلف اسپیسیفک پروجیکٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے. جی بالکل کی وہ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ جو بھی اور اسٹیک ہولڈرز بیٹھتے ہیں وہ ٹیبل پر ضرور بات کرتے ہیں پروجیکٹس کے حوالے سے. دوسری چیز یہ کامران بھائی کہ یہ جو 162 ارب روپے ہیں، اس کی وجہ سے سندھ حکومت کو اپنا کام کرنے میں کوئی دقت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو وفاق کے پیسے جو وفاق نے اور جو پیسہ سندھ کو ملتا ہے اس کے اوپر یہ ہے. یعنی یہ پیسہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے گا تو کام چلے گا، یہ تو ایک ایڈیشنل ہیلپ ہے سندھ کی جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی سندھ حکومت کو تکلیف نہیں آنی چاہیے اس میں، اور اگر آ رہی ہے تو بتائیں کہ کیا تکلیف آ رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو میئر کراچی کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی ایک ایڈیشنل ہیلپ ہے اس کی. ایکچولی تو جو میئر کراچی کی ہیلپ ہونی چاہیے وہ سندھ کو ہیلپ کرنی چاہیے، اور صرف کراچی تک کی بات نہیں کر رہا. گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کا فائدہ، مطلب یہ ساری چیزیں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو میچور، ٹائم لگتا ہے چیزوں کو میچور ہوتے ہوئے. جو یہاں سے خط گیا پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے اس کو فائنانس کو بھیج دیا، اور آج فائنانس نے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھیج دیا. اور میئر از ویری سیٹسفائیڈ، وہ اپنی PC1s بنا رہے ہیں ان چیزوں کی جو کام ہیں سارے. وہ میرے پاس کل آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور ہم بیٹھ کے اس کو فائنل دیکھ لیں گے چیزوں کو کہ وہ PC1s کس چیزوں کے کس طرح بن رہے ہیں. 2 دن کے اندر انشاءاللہ یہ PC1s وہ کہتے ہیں مجھے کہ تیار ہو کے چلے جائیں گے، اور پھر یہ ایگزیکیوشن شروع ہو جائے گی. جو ٹائم لگا ہے چیزوں کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ویل کو ری انوینٹ کر رہے ہیں نا، خاص طور سے اربن سینٹرز آف سندھ کی میں اگر آپ سے بات کروں، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، جو بھی آپ بڑے شہر کراچی کے سندھ کے لے لیں، اس کے اندر ہم ایک ویل کو ری انوینٹ کر رہے ہیں. ری انوینٹ ہم ایسے کر رہے ہیں کہ ہم نے میئر کو کم کر دیا ہے، اس کے اختیارات کم کر دیے ہیں، چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہو، چاہے خود پیپلز پارٹی کا میئر ہو، گورنمنٹ کا اپنا میئر ہو، اس کے اختیارات کم ہو گئے ہیں. اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور وہ جو کام میئر کے ہوا کرتے تھے، کچرا اٹھانے کے، سڑکیں بنانے کے، پانی کے، سیوریج لائنز کے، وہ سب ادھر ادھر چلے گئے، اور یہ اٹس ناٹ ورکنگ اینی مور. تو یہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا، بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے مزید نقصان کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے شہری علاقے جو ہیں سندھ کے، ان کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتر نہیں ابتر ہو رہے ہیں. یہ ابھی ہم پوچھ لیں گے آپ، بیفور آئی لیٹ یو گو، آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا منصوبہ ہے گرین لائن، یہ کب رول آؤٹ ہو جائے گا؟ مجھے وہ بتائیے مہینہ لگ بھگ جب یہ گرین لائن کراچی میں چلنے لگی، کیونکہ یہ کمپلیٹلی اب آپ نے اس کو اون کیا ہوا ہے. اور اب آپ کیا بتا سکتے ہیں آج کے اس اجلاس کے بعد کہ کب یہ رول آؤٹ ہو جائے گا؟ کامران بھائی، یہ جیسے ہی سندھ گورنمنٹ سے آج ہم نے بات کی ہے کہ اس کو تھوڑا اسپیڈ اپ کر لیں. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ شاید ٹرانسپورٹ کے محکمے میں کہیں رکا ہوا ہے معاملہ، تو میں چیف منسٹر سے بات بھی کروں گا ابھی آپ کے پروگرام کے بعد. آئی ول ٹرائی ٹو کال ہم. اور یہ جیسے ہی وہاں سے آ جاتا ہے تو پھر ایکنک میں جانا ہے. اس نے ایکنک کے اپروول کے فوراً بعد میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 8 سے 10 ماہ اس کو لگیں گے منصوبے کو گراؤنڈ پہ آنے کے لیے. گویا کہ 2020 کے، یعنی کہ اس سال کے، جس کا آج پہلا دن ہے، اس سال کے اختتام سے پہلے یہ رول آؤٹ ہو جائے گا. چلے بہت ریلیکسڈ آپ کو ڈیٹ آپ سے پوچھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. چلے بہت شکریہ گورنر سے جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. مرزا صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ سر ہلا رہے تھے مگر ان کو میں نے جان لیا. اب آپ بتائیے گا کیا سر. گرین لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں. گرین لائن کے لیے 16 ستمبر 2018 کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں وزیر اعظم پاکستان نے خود کہا کہ 3 ماہ میں پروونشل گورنمنٹ کے اشتراک کے بغیر بسیں ہم خود چلائیں گے. یہ میرا اعلان نہیں تھا، پروونشل گورنمنٹ کا اعلان نہیں تھا، یہ پرائم منسٹر کا تھا. آج اعلان ہوئے ہوئے کتنے ماہ گزر گئے ہیں آپ کے سامنے، سال سے اوپر عرصہ ہو گیا. آج گورنر صاحب خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اس چیز کو ہونے میں، رول آؤٹ ہونے میں 10 سے 11 ماہ لگیں گے. لیٹ می کلیریفائی، گرین لائن از ایکسکلوزیولی اے فیڈرل گورنمنٹ پروجیکٹ. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن آپ کو چلانا تو ہے نا؟ چلانا ہے، ہم آج بھی چلانے کو تیار ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ایک سسٹم آپ نے ایوالو کرنا ہے، اس کے لیے کانٹریکٹ ہونا ہے. obviously اسی لیے پہلے
پہلے 3 سال جو تھے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس کے چلانے کے دیے گئے تھے. دوسری چیز جو تھی بسیں ہم کو چلانی تھی, بسیں ہم کو لے کے آنا تھا. پرائم منسٹر نے کہا جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود بسیں لے کر آئیں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ لائیں گے. کس طرح لائیں گے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ, اور بہت ذمہ داری کے ساتھ, کہ کاغذات کو آپ دیکھ لیں, پی ایچ ڈی پی میں دیکھ لیں, فیڈرل گورنمنٹ خود اعتراف کرتی ہے کہ گرین لائن منصوبے کو ختم کرنے کے لیے 10 ارب روپے ریکوائرڈ ہیں, جو ایلوکیٹ کیے ہیں وہ صرف 2.5 بلین ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے اندازے کے مطابق یہ پروجیکٹ اس فائنینشیل ایئر میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہتے ہیں جی 162 ارب روپے میں ٹائم لگے گا. ہمارا گلہ کامران صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے یہ کہ یہ اعلان پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں. اگر پہلے گراؤنڈ ورک کر کے, ہوم ورک کر کے, PC1 بنانے کے بعد اگر وزیر اعظم اعلان کریں گے, گورنر صاحب اعلان کریں گے, یا وفاقی وزیر کو اعلان کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ بیک فائر نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ بات پہلے کر جاتے ہیں, اور جو آپ نے انٹرو میں دکھائی اسد عمر صاحب کی ریلکٹنس ٹو ڈو پریس کانفرنس, وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی ریلکٹنٹ تھے کہ یار میں اعلان نہیں کرنا چاہتا, چونکہ چیز ایونچولی بیک فائر کر جاتی ہے. تو ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش آن بہاف آف پروونشل گورنمنٹ وفاق سے یہ ہے کہ بھائی پہلے کام کر لیجئے, پہلے ہوم ورک کر لیجئے, پہلے فیزیبلٹی بنا لیجئے, PC1 تیار کر لیجئے, اور اس کے بعد اگر آپ اعلان کریں گے تو آپ کو میں سمجھتا ہوں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب عمر صاحب, آپ سندھ حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے. ہمارے ساتھ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل اس پورے معاملے پہ بات کر رہے تھے, اور اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت جن کا تعلق کراچی سے ہے, کراچی کے میئر وسیم اختر کا بھی پوچھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا رائے ہے آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں.